ہاں تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم وہاں تجارت کرتے تھے، لیکن وہاں آل ابراہیم میں سے ایک شخص پیدا ہوا ہے، اس کی قوم اس کے قتل کے در پہ ہے، جس کی وجہ سے وہ ہجرت کر کے ہمارے شہر میں آ گیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہماری تجارت کو روک نہ دے۔ اب سنو، مدینے پر اس کو کنٹرول حاصل ہو گیا ہے، معاذ اللہ وہ قافلے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف باتیں کر رہے تھے، مگر اس عاشق رسول کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگ گئی، ارے یہ تو وہی نشانی ہے، مدینے میں آل ابراہیم سے ایک شخص آ گیا ہے، قوم جو ہے اس کے خلاف ہے۔ کہ اچھا یہ تو بتاؤ، یہ ان کی قوم ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ وہ تاجر کہتے ہیں ان کی قوم انہیں کاہن کہتی ہے، ساحر کہتی ہے، مجنون کہتی ہے۔ اللہ اکبر! اب یہ دیوانہ سمجھ گیا میری منزل مدینے میں ہے، یہ قافلہ جدھر جا رہا ہے مجھے ادھر ہی پہنچنا ہے۔ کہتے ہیں ان تاجروں کو ایسا کرو مجھے ساتھ لے جاؤ۔ کہتے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ کہتے کوئی پیسہ نہیں۔ ارے بغیر پیسے کے سفر کیسے ہوگا؟ کوئی تو عوض دے دو، کوئی تو مال دے دو۔ کہتے میرے پاس کچھ نہیں، مگر عرصہ ہو گیا ہے اس شخصیت کے انتظار میں، زندگی بیت گئی ہے، مجھے کسی طرح مدینے پہنچا دو، مجھے کسی طرح ان کے پاس پہنچا دو۔ کہا اچھا اتنی تڑپ ہے، چلو ہمارے سردار کے پاس۔ قافلے کے سردار کے پاس لایا گیا، سردار کہتا ہے پیسے ہیں؟ کہا پیسے نہیں، زیادہ راہ ہے، زیادہ راہ نہیں۔ ارے کچھ تو دینا پڑے گا۔ کہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، ایسا کرو مجھے ہی خرید لو، مجھے غلام بنا لو، تمہاری خدمت کرتا رہوں گا، کسی طرح مدینے لے جاؤ۔ سنو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صدیوں پرانی داستان ہے، ایک دیوانہ آقا کی یاد میں تڑپ رہا ہے، انہیں دنیا کے کونے کونے میں تلاش کر رہا ہے۔ اب تاجر کہتے چلو تمہیں غلام بناتے ہیں۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بتایا جاتا ہے شہر مدینہ تک پہنچتے پہنچتے یہ دیوانہ 10 بار بکتا گیا۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ یہ غلام بن کر بکتے رہے، بالآخر 10 بار بکنے کے بعد یہ دیوانہ مدینے تو پہنچ گیا، مگر راستہ نہیں پتا جانا کدھر ہے۔ اچھا یہ جو شخصیت ہے نا، ان کی زبان بھی عربی نہیں تھی، کوئی اس پورے شہر میں ان کی زبان جانتا ہی نہیں تھا، یہ فارسی بولتے تھے، مدینے میں سارے لوگ عربی بولتے تھے، کس سے راستہ پوچھتے، کس سے معلومات لیتے، جانا کدھر ہے، نام پتہ نہیں ہے۔ اب غلام تھے، اس نے مدینہ پاک میں کھجوروں کے باغ میں لگا دیا کہ اب تمہارا کام کھجوریں توڑنی ہیں۔ کہتے میں کھجوریں توڑتا تھا، میں محنت مزدوری کرتا تھا، میں نے پیٹھ پر اتنا بوجھ اٹھایا کہ میرا سینہ جو ہے اور پیٹ جو ہے وہ پیٹھ کی طرف چلا گیا، بس مزدور بنا ہوا تھا، انتظار تھا نبی آخر الزماں کا، کبھی تو دیدار ہوگا، کبھی تو ان کا جلوہ دیکھوں گا، کبھی تو ان کی غلامی اختیار کروں گا، مگر لوگ قریب سے گزرتے تھے، میری زبان ہی کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ کہتے اب ایک دن ایک بوڑھی خاتون آئی، میں نے اس سے بات کی، وہ میری بات سمجھ گئی اور اس نے کہا کہ میں نے اس سے عرض کی کہ ماں جی مجھے بتا دو وہ شخصیت کہاں ہے جو نیا دین لے کر آئے ہیں، جو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے ہیں، مجھے ان کا پتہ بتا دو۔ اب وہ کہتی ہیں کہ صبح سویرے نماز فجر کے بعد دن کے ابتدائی حصے میں وہ قریب سے گزریں گے۔ اللہ اکبر! اس دیوانے کی رات کیسے بسر ہوئی ہوگی، وہ رات کیسے گزری ہوگی، ساری رات دل کی دھڑکن تیز چلتی رہی کہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوگا۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کر پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے۔ ساری رات جلوہ جانا کا تصور ہے، کیسی شخصیت ہوگی، چہرہ کیسا ہوگا، مسکراہٹ کیسی ہوگی، اللہ کے حبیب دکھتے کیسے ہوں گے، میں ان کا غلام بنوں گا، کیا مجھے قبول بھی فرمائیں گے کہ نہیں۔ وہ رات گزر گئی اور جب صبح ہوتی ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریب سے گزرتے ہیں، فوراً کھجوروں کا ایک چھوٹا سا حصہ لے کر آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ ارشاد ہوا بتاؤ کیا یہ صدقہ ہے؟ کہتے ہیں جی حضور صدقہ ہے۔ آقا نے صحابہ سے کہا آپ سب کھا لیں، نبی پاک نے تناول نہیں فرمایا، پہلی نشانی کنفرم ہو گئی۔ دوبارہ گیا ایک اور کھجوروں کا تھال لے کر، کہا حضور یہ لایا ہوں، کہا صدقہ ہے، کہا نہیں حضور ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کھایا، خود بھی تناول فرمایا، اپنے صحابہ میں بھی تقسیم کیا، دوسری نشانی پوری ہو گئی۔ اب دل بیتاب ہے کہ مہر نبوت دیکھنی ہے۔ راہب نے بتایا تھا کہ دونوں کاندھوں کے درمیان ایک بڑی خوبصورت سی مہر نبوت، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کبوتر کے انڈے کی طرح نبی پاک کی پیٹھ مبارک پر دونوں شانوں کے درمیان
मोहर नबूवत थी। अब आका अलैहिस्सलाम 2 चादरें पहना करते थे, चादर पहनी हुई है। अब वो शख्सियत कहते कभी मैं दाईं जाकर देखने की कोशिश करता, चादर थी इसलिए देख नहीं पाता था। अल्लाह अकबर, नबी पाक मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। आका ने समझ लिया कि मैं क्या देखना चाहता हूँ। नबी पाक ने अपनी मुबारक चादर उतारी, कहा जो ढूंढ रहे हो, जो देखना चाहते हो, आओ देख लो। वो दीवाना कहता है मैं दौड़ता हुआ गया, मोहर नबूवत देखी और नबी पाक की पीठ से लिपट गया, चूमने लग गया। हुजूर आपकी तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ, बहुत अरसा हो गया है हुजूर, बहुत देर से आपको तलाश कर रहा हूँ। आका आपके कदमों में आ गया हूँ, अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह अकबर, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी गुलामी में कबूल फरमाया, कलमा पढ़कर दामन मुस्तफा से वाबस्ता हो गए। सुनो वो कौन थे जो